مقبول زمانہ اور مقبول بارگاہ کا کا کلام تو کجا من کجا کہ حضور آپ کہاں اور میں کہاں، آپ کہاں اور میں کہاں. یہ فکر اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کس انداز میں کہا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. مل کر بولیے گا، مل کر جی. عقیدہ رکھنے والے اس بزم میں موجود ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مقلد موجود ہیں. تقلید کرنے والے بھی اگر نہ کہیں تو پھر اور کون کہے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا، اور کیا خوب کہا، اور آپ حضرات کی تائید اس میں اگر شامل ہو جائے تو پھر عقیدہ اور محفل کا حسن نکھر کر سامنے آ جائے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ. 1,24,000 قوم و بیش نبی ہیں، 313 رسول ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. 1,24,000 میں سے 313 اعلیٰ، 313 میں سے اولو العزم اعلیٰ، اور ان سے 13 میرا نبی اعلیٰ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ. یہ اعلیٰ حضرت نے فکر دی ہے کہ رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی. اب شعر آپ حضرات نے سن لیا، اب اگلا شعر اور ایک جملہ اور میری گفتگو تمام. میں بار بار اس لیے آپ حضرات کی توجہات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا یہ جملہ ضائع نہ ہو جائے. آپ کی نظر کروں تاکہ نظر انداز نہ کریں، بس نظروں کا قافلہ میری طرف کر لیں تاکہ یہ جملہ آپ کی نظر کرتے ہوئے میں اگلا سناتان آپ کی نظر کر دوں. اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. مل کر بولیے گا، رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ. بات یہاں تک نہیں رکھی بلکہ بات کو آگے بڑھایا اور کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اعلیٰ تیرا. اب سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسولوں سے اعلیٰ، بارگاہ غوث اعظم میں کہا سروں، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. وہاں بھی اعلیٰ، یہاں بھی اعلیٰ. رسول اعظم کو کہا اعلیٰ، غوث اعظم کو کہا اعلیٰ. وہ ہے جو رسولوں میں اعلیٰ، وہ محمد مصطفیٰ. جو اغواس میں اعلیٰ، وہ سرکار بغداد حضرت عبد القادر کی ذات. اب جملہ حضرات کو ہدیہ کرتے ہوئے بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ جو رسول کو اعلیٰ کہے، جو غوث کو اعلیٰ کہے، تو رسول اور غوث انہیں حضرات میں اعلیٰ کر دیتے ہیں، اسی لیے زمانہ انہیں اعلیٰ حضرت کہتا ہے. جو رسول کو اعلیٰ کہے، جو غوث کو اعلیٰ کہے، رسول اور غوث انہیں حضرات میں اعلیٰ کر دیتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کر دیتے ہیں، عظیم البرکت کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول کو اعلیٰ کہے، جو غوث کو اعلیٰ کہے، اسے حضرات میں اعلیٰ کر دیا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی قدر بڑے بڑے حضرت ہوں گے، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے حضرت ہو گئی، لیکن عزیزان من جسے تمام حضرت مل کر مانے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جسے تمام حضرت مل کر مانے انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور کوئی ادنا حضرت اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی ادنا حضرت اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں سکتا. اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم از کم بندے کو حضرت ہونا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم از کم بندے کو حضرت ہونا ضروری ہے. اور عزیزان من یہ حضرت ہونا معمولی بات نہیں، یہ حضرت ہونا معمولی بات نہیں. ہزاروں آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں ایک دو حضرت ہوتے ہیں، ہزاروں ہوں تو ان میں ایک دو حضرت ہوتے ہیں، باقی سب ویسے ہی ہوتے ہیں. اب میں ہوں تو میرا نام خاور ہے، کلیم ہے، افضل ہے، لیکن سید صاحب حضرت ہیں. ہم سب اپنے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت کے لقب سے جانے جاتے ہیں. اور حضرت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم ہو اسے حضرت کہتے ہیں.
اور کسے علم کی معراج حاصل ہو اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جسے علم کی معراج حاصل ہو اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور عزیزان من، ہمیں جتنا بھی فخر کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں پھر بھی کم ہے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہمیں عطا کر رکھی ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، سب حوالوں سے اعلیٰ حوالہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اللہ کریم آپ کی برکت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور اعلیٰ حضرت کا فیض حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی برکت سے نصیب ہوا، اور فیض محدث اعظم حضور قبلہ مفتی محمد اسلم صاحب کی شکل میں ہمیں عطا ہوا ہے۔ اللہ کریم ان بزرگوں کی قبر پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔